تو ایک ایک کی ہم تیاں پانچا کریں، ایک ایک کو سمجھ لیں، پھر دیکھیں کون بزرگ کون بزرگی کہاں کی پتہ۔ یہ بزرگ قبروں میں بیٹھ کے ان کے پیٹ بھر رہے ہیں، ہمیں مسلمان کٹ پٹ رہا ہے، کہاں کہاں کشمیر جل رہا ہے، کیا کیا جل رہا ہے، یہ بزرگ کب جاگیں گے یہ ان کے، تب پتہ چلے کہاں کون بزرگ ہیں۔ چنانچہ جناب عالی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وقت مقررہ پر سب کو جمع کیا اور جمع کر کے فوری آری لی اور آری لے کر اس درخت کو خود کاٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا ابھی کچھ ہوا، ابھی کچھ ہوا، ابھی کچھ ہوا، پورا پیڑ گر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ اور سنو انہوں نے کیا، اس وقت وہی منظر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اپنی چھڑی سے ابراہیم کے، اسماعیل کے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بتوں کو اور دیگر بتوں کو اپنے چھڑیوں سے گدار گرا۔ جاء الحق وزهق الباطل، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے یہی کلمہ حق بلند کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، تمام درختوں کو جلا کے خاک کر دیا گیا۔ اس طرح لوگ مطمئن ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ایک قبر تھی زید ابن خطاب کی قبر، ارے یہ تو بہت ہی مشہور قبر تھی اور اس کے ارد گرد خانقاہیں بنے ہوئے تھے، حق ہو تسبیح والے پہنچے ہوئے تھے اور خوب وہاں پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ہتھوڑا اٹھایا اور حاکم عوینہ کے ساتھ فوج لے کر کے وہاں بھی جا کر کے اس کا بھی تیاں پانچا کیا۔ وہ قبر بھی برباد، قبے جو گنبدیں بنی تھیں سب کو توڑ تاڑ کے برابر کیا گیا۔ اسی طرح سارے خانقاہ گرا دیے گئے۔ اسی طرح عوینہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ حضرت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے درس و تدریس میں سینکڑوں لوگ حاضر ہوئے، طلبہ کی ٹیم تیار ہوئی اور اس طرح تقوی اور پرہیزگاری ان کے دلوں میں آئی کہ ایک بدکار عورت حاضر ہوتی ہے محمد بن عبد الوہاب کے سامنے اور کہتی ہے شیخ ہم نے زنا کیا ہے، ہمارے اوپر حد قائم کی جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ذرا بتلاؤ یہ فضا، یہ ماحول کسی بدکار کافر نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ آج ہمارے یہاں خوب جگالیاں بھر رہے ہیں مولوی، توند کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کر کے امت کا مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کوئی ایک حکومت قائم کر کے بتلاؤ، تمہارے پاس بھی کوئی عورت، کسی عورت نے تمہاری تقریروں سے متاثر ہو کر، درس و تدریس تمہارے دارالعلوموں سے متاثر ہو کر آ کر کے کہا ہو کہ میں زنا کری ہوں، مجھے جو ہے حد لگایا جائے؟ آج کتنے برس ہو گئے بتاؤ مجھے۔ ایک محمد بن عبد الوہاب نے، اللہ نے اس کی دعوت میں وہ تاثیر رکھی تھی۔ میں شخصیت کے اوپر کبھی نہیں بات کرتا، میں شخصیت کے اوپر کبھی گفتگو یا زبان نہیں کھولتا، لیکن جب حق مجروح ہو رہا ہو اور حق والے مجروح ہو رہے ہوں اور حق والوں کی توہین کی جا رہی ہو اور برے اور بدکار لوگوں کو جو ہے ولی ثابت کیا جا رہا ہو اور ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہوں، انہیں ان مشرکوں اور بدعتیوں کو جن کے مزار بنا کر کے یہ پوجتے ہیں، جب ان کی تعریف کی جا رہی ہو، شیعوں اور رافضیوں کو ولی اللہ کا خطاب دیا جا رہا ہو، اس وقت یہ دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اس وقت زبان کھولنا پڑتی ہے۔ ورنہ ہم لوگ، ہمارے اندر تم شخصیتوں کی بات کرتے ہو، ایک سے ایک ولی اللہ موجود ہیں، لیکن ہم ان کی پرستش نہیں کرتے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں نہ جانے کتنے اللہ کے اولیاء بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں ہر وہ مومن جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو دشمن یا تو دوست۔ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہے وہ انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اس ولایت کے مقام میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے، بس یہی فرق ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور زانیہ عورت نے کہا، شیخ نے کہا نہیں جانے دو، تم نے کہیں خواب دیکھا ہو۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی تطبیق ہو رہی ہے، احادیث کی سنت کی تطبیق ہو رہی ہے۔ کہنے لگی نہیں میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ بولے تو نے کچھ کھا لیا ہوگا۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ بے چین اور بے قرار ہو گئی تب شیخ محمد نے کہا اب اس کے جسم کے اوپر کپڑے باندھے جائے اور اس کو رجم کیا جائے۔ حاکم عمر ابن عثمان ابن یہ جو آل عمر ہیں، آل معمر، عثمان ابن معمر حاکم وقت جو تھا، اور شیخ محمد نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے اور دوسرے لوگ اس کو رجم کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہوگی، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ تھا۔ اور یہی معاملہ تھا جب اس جوہینہ کی عورت نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا۔ اللہ کے نبی نے وہی پوری سنتیں جو اللہ کے نبی کی تھیں انہیں تطبیق تھی۔ جب مدینے کے کسی صحابی نے کہا تھا کہ ارے یہ زانیہ یہ تو ایسی تھی ویسی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جب سنا چہرے نبوت سرخ، آپ نے فرمایا واللہ
اگر اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی ایک توبہ سے پورے گنہگار معاف کر دیے جائیں گے. کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ قوت، یہ جذبہ ایمانی، زنا کرے توبہ کر لے اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ ڈر، وہ خوف، اس نے جا کے اقرار کیا. یہ چیز کس نے پیدا کی تھی؟ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی اسی دعوت توحید نے. اور دلوں کے اندر دعوت نہ ہو توحید کی تو اللہ کی قسم آدمی خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے. اتنا بے حیا، اتنا بے شرم. اللہ نے اسی لیے زانی اور مشرک کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. لا ينكح الزان ولا او مشرک، کہ ایسی زانیہ عورت سے وہی شادی کرے گا جو زانی ہو یا مشرک ہو. یہ زانی اور مشرک کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ کبھی آپ نے اس فلسفے پہ غور کیا؟ بھئی زنا کا کیا تعلق ہے شرک سے؟ لیکن ہے، اللہ نے زانی اور مشرک کو ایک ساتھ ایک کیٹیگری میں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ایک فاحشہ عورت، ایک زناکار عورت اپنے حقیقی شوہر کا در چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کے بدکاری کرواتی ہے، اپنے شوہر کے اس مال میں غیروں کو شریک کرتی ہے، اسی طرح یہ بے غیرت مشرک اپنے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ جاتا ہے. تو اس در بدری میں جس طرح زانیہ شریک ہے اسی طرح یہ مشرک بھی ہے. دونوں کی ایک ہی مثال ہے، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو جس طرح زانیہ بے حیا ہوتی ہے اسی طرح یہ مشرک بھی بے حیا ہوتا ہے، خنزیر سے بھی زیادہ بے حیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں. بلکہ ایک جگہ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ. مشرکین جو ہے نا، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوق. سورہ بینہ کے اندر شر البریہ، تمام بدترین مخلوق ہیں یہ، بدترین. میں مثال دیا کرتا ہوں، پیخانے کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ بدترین اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بدترین یہ مشرک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے شر البریہ، اس سے بھی زیادہ بدترین ہوتا ہے. اس لیے شرک کے خلاف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تمہیں، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں جان بچانی ہے تو کفر کی بات آئے تو بک دو، تمہارا دل مطمئن ہونا چاہیے، تم مومن ہو. مجبور کر دیے جاؤ تو کلمہ کفر کہہ دو، تم کافر نہیں ہوگے، مسلمان ہی ہو. لیکن شرک، اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے اپنے صحابی معاذ بن جبل سے کیا کہا تھا؟ یا معاذ لا تشرک باللہ، معاذ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، بھلے تیری بوٹی بوٹی اڑا دی جائے یا تجھے زندہ جلا دیا جائے. اللہ اکبر. یہ جرم ہے، کفر کر لو گے اللہ کہہ رہا دل مطمئن ہے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ہرگز معاف نہیں ہے، بھلے تمہیں قتل کر دیا جائے. کبھی اس لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اس طرح سے میرے عزیز اوینہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اس طرح سے الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہوا. لیکن ظالموں نے کب برداشت کیا؟ والی احسا کو پتا چلا کہ ارے یہ تو نتیجہ کچھ اور ہو رہا ہے، جماعت آگے بڑھ رہی ہے، اب یہ ہمارے اوپر بھی حملہ کر دیں گے کل کو. اس لیے والے احسا نے عثمان ابن معمر کو خط لکھا اور ڈرایا اور دھمکایا، ہماری قوت زیادہ ہے، محمد بن عبد الوہاب کو اپنی بستی سے نکال دو ورنہ ہم تمہیں ہڑپ کر جائیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے. اب وہ بھی بیچارہ پریشان، تنہ تنہا غریب، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، کر بھی کیا کر سکتے تھے. محمد بن عبد الوہاب سے پوری بات انہوں نے بیان کی کہ اس طرح سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو خطرے میں مت لو، میں یہاں سے اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاؤں گا. دیکھیں ایک داعی، ایک توحید پرست موحد کے اوپر کس طرح مشرکین زمینوں کو تنگ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی کچھ مصلحتیں دکھانا تھیں. اللہ کو اتنا بڑا کنگڈم بنانا تھا. اللہ اکبر. اوینہ نہیں ہے، وہ بدنصیب تھے کہ اس ہیرے کو انہوں نے اپنے زمین سے نکالا. یہی ہیرا اوینہ سے پیدل چل کر، پیدل اور تنے تنہا ایک سوار کے ساتھ، کہا اکیلے جاؤ، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. تنے تنہا شیخ محمد بن عبد الوہاب کو اوینہ سے نکالا گیا اور تنے تنہا وہ مجاہد، وہ شیخ الاسلام وہاں سے پیدل چلا. عبداللہ ابن سویلم درعیہ کے اندر، شاید سویلم خاندان یہاں آج بھی موجود ہو، مجھے نہیں معلوم ہے.
آپ حضرات کو پتا ہوگا عبداللہ ابن سویلم کے گھر اس نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، غریب تھے لیکن ان کے گھر پہ آ کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب قیام پذیر ہوئے۔ خفیہ طریقے سے محمد بن سعود کو اس کا علم نہیں تھا، خوف اور دہشت، کیا کریں؟ دھیرے دھیرے جن جن لوگوں کو پتا چلا درس کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں عبداللہ ابن سویلم بھی پریشان ہو گئے، لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خفیہ طریقے سے دھیرے دھیرے جو لوگ قریب آئے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو محمد بن سعود، آل سعود جو تھے ان کی خاندان سے ان کا رشتہ تھا۔ انہوں نے کہا محمد ابن سعود کی جو بیوی ہے وہ نہایت ہی متقیہ اور نہایت ہی پرہیزگار عورت ہے، کیوں نہیں ہم اس کے سامنے جا کر آپ کا ذکر کریں؟ چنانچہ اس کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اللہ سے ڈرنے والی وہ بندی، اس نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، اس نے اپنے شوہر سے شیخ کا ذکر کیا۔ چنانچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد ابن سعود بیچارہ وہ نابلد، اس کو پتا نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے عالم کو اپنے دربار میں بلاتا، لیکن نہیں، شروع سے ہی اس کی طبیعت نیک تھی، صالح تھی، انصاف پسند تھا، علماء کی عزت و آبرو کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ عبداللہ ابن سویلم کے دروازے پر حاضر ہوا۔ عبداللہ ابن سویلم کے دروازے پر شیخ کی زیارت کے لیے آیا، اور شاید میں کہوں، شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی وہ ان کے خاندان کی ریت ہے آل سعود کی، آج بھی اس خاندان کی ریت ہے کہ عید اور بقرعید کے دن مشائخ کے گھروں پہ جاتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ آج بھی اس آل سعود خاندان کی یہ ریت ہے ہمارے حائل کے اندر بھی، اور آپ لوگ بھی، ہم چونکہ ان سے وابستہ ہمیں پتہ ہے، آج بھی امیر حائل، امیر مدینہ، امیر مکہ مشائخ کے دروازوں پر جا کر دستک دے کر ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، ہر عید کو، ہر بقرعید کو۔ آج بھی شاید ان کے پرداداؤں کی یہ ریت رہی، پہنچے اور فوری طور پر گفتگو ہی، درس سنے، توحید کے اوپر، سنت کے اوپر درس سنا، فوری طور پر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے اس ریاست میں رہیں گے، ہر اعتبار سے آپ کا تعاون ہوگا، ہر قسم سے مدد ہوگی۔ اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے آپس میں معاہدہ ہوا، اور معاہدہ کن چیزوں پر ہوا؟ نمبر ایک معاہدہ یہ ہوا کہ آپ اس ملک کے اندر شرک کے خلاف اور بدعات کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں گے۔ نمبر ایک، اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا۔ نمبر دو، نمبر تین، اس ملک کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام ہوگا، بھلائیوں کا حکم دیا جائے گا اور برائیوں سے روکا جائے گا۔ نمبر چار، اس ملک کے اندر توحید و سنت کو زندہ کیا جائے گا اور ایک امارت قائم کی جائے گی۔ جتنے بھی ملکی دینی مسائل ہیں اس کے ذمہ داری آپ کے اوپر سونپی جائے گی، اور جتنے بھی سیاسی مسائل ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے خاندان کے انڈر میں رہے گی۔ یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے اوپر بیعت ہوئی، اور بیعت ہونے کے بعد میں حضرت محمد بن عبد الوہاب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور وہ کلمات عربی کے جو دعا کے ان کی تاریخ میں موجود ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ محمد بن عبد الوہاب نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح ابن سعود نے اپنے ملک میں تیرے دین کو غالب کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اپنے تعاون اور مدد کا یقین دلایا ہے، اسی طرح تو بھی اس کو اور اس کی آل اولاد کو مسلمانوں کا قائد و رہنما بنا، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اے پاک پروردگار ہر قسم کی نعمت عطا فرما۔ یہ دعا تھی اس مرد مجاہد کی جو اس تنہائی اور اکیلی حالت میں اس عبداللہ ابن سویلم کے گھر میں یہ دعا نکلی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک آل سعود کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسلمان انہیں اپنا قائد و رہنما، اور خادم الحرمین شریفین تک الحمدللہ انہیں اپنا قائد و رہنما سمجھتے ہیں، اور آج تک توحید و سنت کی صدائیں اسی مملکت سعودی عربیہ کے آسمانوں اور فضاؤں پہ پھہرا رہے ہیں، اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے۔ اور یہ توحید کی برکتیں تھیں کہ یہ مملکت سعودیہ کی بنیاد ابن سعود نے اسی درعیہ کے، جہاں آپ بیٹھے ان کے حالات سن رہے ہیں، اسی درعیہ کی سرزمین پر پہلی اینٹ مملکت سعودی عربیہ کی رکھی گئی، مملکت ابن سعود کی، اس کے بعد میں پھر دوسری اینٹ، پھر یہ تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ محمد بن عبد الوہاب سے اس طرح سے اس دعوت اس ملک کو، اور آج اللہ نے اس آل سعود کو یہ مقام عطا فرمایا کہ صرف
یہ درعیہ تھا اس کے انڈر میں، لیکن اس کے بغل میں 27 برس تک یہ دہام جو غلام تھا خبیث، اس نے جو ظلم روا رکھے تھے، یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو ریاض ہے اس کے اندر جو اس نے دنگا فساد بپا کیا ہوا تھا، آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ 27 برس کے بعد یہ شخص فرار ہوا یہاں سے اپنے موت کے ڈر سے، اور فرار ہو گیا، جا کے ترکیوں سے ملا، اور کہاں کس سے ملا؟ شیخ یہ ابن سعود نے جا کر کے اس کے اوپر قبضہ کیا، اور وہاں جا کر کے پھر اس طرح سے یہ مملکت پھیلنا شروع ہوئی، پھر قسیم، پھر